السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام اور میری ماں اور بہنوں، یہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ آپ کی شہادت بھی دوسرے صحابہ کی طرح مظلومانہ شہادت تھی، اور یہ شہادت بھی مسلمانوں کے لیے اسی طرح درس حیات ہے جس طرح دیگر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جب بیان کیا جائے گا تو اس میں دو تاریک اور بھیانک کردار سامنے آئیں گے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ایک کوفیوں کا کردار اور دوسرا ابن زیاد کا کردار۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، کوفیوں کا کردار کیا تھا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا، غور سے سنیں۔ کوفی جو محبان علی اور اہل بیت کہلاتے ہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو اپنی سیاست کا نشانہ بنایا، اور مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھنے شروع کر دیے کہ آپ آئیں، آپ کے والد گرامی قدر کے لاکھوں عقیدت مند آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے نہ صرف خون علی کا بدلہ چکائیں گے بلکہ مستقبل میں اسلامی سلطنت کی سربراہی بھی آپ کے سپرد کی جائے گی تاکہ مشن حیدری کی تکمیل کیا جا سکے۔ میرے عزیز دوستو، کوفیوں کا یہ کہنا کہ مشن حیدری کی تکمیل کی جا سکے، یہ ایک عیارانہ اور منافقانہ چال تھی، کیونکہ جب اسلام کا ظہور ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو پوری دنیا کی یہودیوں کے درمیان یہ کھلبلی مچ گئی کہ یہ کون نبی آ گیا ہے جو نبی آخر الزماں ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو اسی وقت یہودیوں کے درمیان یہ بات شروع ہو گئی کہ اب تو ہمارا ایجاد کردہ دھرم ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہودیوں کو یقین تھا کہ اب تک جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب بنی اسرائیل کے درمیان آئے ہیں، لہذا نبی آخر الزماں جو ہوں گے وہ بھی بنی اسرائیل کے درمیان نبی پیدا ہوں گے۔ لہذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور نبی آخر الزماں ہونے کا اعلان کیا تو یہودیوں نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ مباہلہ کی نوبت آ گئی، بلکہ یہودیوں کے بہت سے قبیلوں کے درمیان جنگیں چھڑی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ معزز سامعین، لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے سچے جانشین، آپ کے صحابہ، آپ کے جانثار صحابہ کو نشانہ بنایا گیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آپ کے ساتھی آپ پر اپنی جان سے زیادہ قربان ہیں، اور جب تک یہ رہیں گے تب تک اسلام کا بول بالا رہے گا۔ لہذا سب سے پہلے جس کو نشانہ بنایا گیا وہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور
اس کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نشانہ بنایا، اور عبداللہ بن سبا جو یہودیوں کا سردار تھا اس کا ایک نوکر تھا، جس کو عبداللہ بن سبا نے مدینہ کے اندر ایک تاجر کی شکل میں بھیجا تھا اور چکی کا کام کیا کرتا تھا، اور یہ اس لیے بھیجا تھا کہ وہ جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کرے، لہذا اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دردناک طریقے پر شہید کیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی تو یہودیوں نے اپنی چال سے طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دی، یہاں تک کہ آپ کا پانی بھی بند کر دیا گیا اور آپ کو روزے کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے خلافت سنبھالی تو یہودیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا اظہار کیا تاکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی منافقانہ چال چل کر شہید کرنے، بالآخر یہی ہوا اور قدرت خداوندی کو یہی منظور تھا۔ معزز سامعین، حضرت علی کو شہید کرنے کے بعد یہودی اور عبداللہ بن سبا کے چیلے چپاٹوں نے اپنے آپ کو شیعان علی کا خطاب رکھ کر کے یہ ثابت کرنا چاہا کہ ہم حضرت علی اور دیگر صحابہ کے قاتل نہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ راز فاش ہو گیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ان سب کو قصاص کے بدلے میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد کچھ نام نہاد شیعان علی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھنا شروع کر دیے، اور یہ شیعہ جو ہیں یہ وہی ہیں جو اپنے آپ کو شیعان علی یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والا بتلاتے ہیں۔ یہ وہی شیعہ ہیں جو حضرت حسین کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تھی تاکہ وہ کوفہ آئے اور ان کو بھی دیگر صحابہ کی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، امام المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو 12,000 خطوط لکھے گئے، جس کے اندر شیعوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ بس آپ ایک مرتبہ کوفہ تشریف لے آئیں، تمام مسائل حل ہو جائیں۔ کوفیوں کا یہی منافقانہ اور بظاہر عقیدت مندانہ کردار پورے واقعہ کربلا کا پس منظر ہے، جس کے ارد گرد تاریخ کربلا کے تمام واقعات پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس خطوط والے ہاتھ کو اگر ابتدا ہی میں پکڑ لیا جائے تو کربلا میں قتل حسین کے اصل ذمہ دار سامنے آ جاتے ہیں اور ان کی آسانی سے گرفتاری ہو سکتی ہے۔ تاریخ کا طالب علم اس حقیقت سے پوری طرح باخبر ہے کہ عقیدت مند اور خطوط لکھنے والے ناہے نجار ہی قتل حسین کا باعث ہوئے، اس لیے تاریخ میں ہمیشہ ہمیش کے لیے ان شیعوں کو دغاباز اور غدار لکھا جائے گا۔ محترم سامعین، ماں اور بہنوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفیوں کے مسلسل خط پڑھنے کے بعد اپنے سچے جانشین، اپنے سچے جانثار حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ صورتحال کا جائزہ لے کر لکھ سکیں کہ ان خطوط لکھنے والوں میں کس قدر صداقت اور حقیقت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ فیصلے کے مطابق کوفہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب چلنے لگے تو آپ کے 2 ننھے بچے بھی فرط محبت سے ساتھ جانے پر اصرار کرنے لگے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ باوجود خواہش کے بھی ان کے اسرار کو ٹال نہ سکے اور تقدیر خداوندی حضرت مسلم کو بچوں کو ساتھ لے جانے پر غالب آ گئی۔ کسے معلوم تھا کہ گلشن رسالت کے یہ 2 مہکتے ہوئے پھول کوفہ کی طرف نہیں بلکہ باغ جنت کی طرف سفر کر رہے ہیں، لہذا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جو ہی کوفہ پہنچے آپ کا بھرپور اور فقید المثال استقبال کیا گیا۔ کوفہ پہنچتے ہی حالات کا جائزہ لیا۔ جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے انہوں نے محبت علی اور اہل بیت کے نعرے اس قدر جوش و خروش سے لگائے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو ان کے نعروں اور پیہم اسرار نے حضرت مسلم بن
عقیل کو مجبور کر دیا کہ وہ حضرت حسین کو خط لکھیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ تشریف لانے کا خط لکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ خط پڑھ کر خاندان اور چند جانثار کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور سینکڑوں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفر سے روکنا چاہا، مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے فیصلے کو بدلنے پر رضامند نہ ہوئی۔ اس طرح تقدیر تدبیر پر غالب آ گئی اور قدرت خداوندی کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا، اور جو آج 10 محرم الحرام اپنی جھلکیاں دکھا رہا ہے، معلوم ہوا فیصلہ وہی غالب ہوتا ہے جو میرے مولا کا ہو۔ معزز سامعین کرام، لہذا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی کوفہ میں آمد اور ان کا اس قدر والہانہ استقبال اصحاب اقتدار کو پسند نہ آیا۔ دارالسلطنت سے یزید نے والی کوفہ کو معزول کر کے ابن زیاد کو کوفہ کا حکمراں بنا کر روانہ کیا اور ساتھ سخت احکامات دیے کہ مسلم بن عقیل کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو ختم کر کے اس مسئلے کو سختی سے دبا دیا جائے۔ چنانچہ عبید اللہ بن زیاد نے آتے ہی اس قدر سخت تقریر کی جس سے نعرے حیدری لگانے والے اور محبت حسین پر مٹنے والے تتر بتر ہو گئے۔ ابن زیاد کی ایک تقریر ہی سے نام نہاد محبان حسین کے پتے پانی ہو گئے، جو حسین ہی کے نام سے کہتے تھے۔ وہ ہزاروں کوفی جنہوں نے حضرت مسلم کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا تھا اور حسین کو کوفہ بلوانے کے لیے خط لکھوایا تھا، ان سب نے چند ہی لمحے میں آنکھیں بدل لی۔ وہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جو اب تک ہزاروں شاک کے درمیان رہتے تھے، اب تنہا تنہا ہانی بن عروہ کے گھر میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ ابن زیاد نے جب کوفیوں کی اس بزدلی اور طوطا چشمی کے دیکھا تو اس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت مسلم اسی وقت ہانی کے گھر میں تھے۔ ہانی ایک سچے محب رسول اور اہل بیت تھے۔ انہوں نے ہر طرح مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو قتل سے بچانے کی تدبیریں کی، مگر ان کی ایک بھی تدبیر کام نہ آ سکی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد کے دو نہاد درندوں نے نہایت بے دردی سے شہید کر دیا، کیونکہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جو مسلم بن عقیل کے ساتھ غداری کی تھی یہ انہی میں سے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت سے اقتدار پسندوں کے عزائم بے نقاب ہو گئے۔ وہی کوفی ملنگ جو حب علی اور عشق حسین کے دعوے دار تھے، آج ان کے ہاتھ خانوادے رسالت کے خون سے رنگے نظر آتے ہیں۔ آج کوفہ کی گلیوں نے یہ منظر بھی دیکھ لیا کہ جس مسلم بن عقیل کے استقبال کے لیے پورا کوفہ شہر سے نکل آیا تھا، آج ان کی لاشیں کوفہ کی گلیوں میں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہیں۔ کہاں تھے وہ عاشقان حسین؟ کہاں تھے حیدری ملنگ؟ کہاں تھے چادر زہرا کی تجارت کرنے والے؟ کہاں تھے اہل بیت کے نام سے اپنی توندے بڑھانے والے؟ اہل بیت کا نعرہ لگانے والے تاجر تماشا دیکھتے رہے اور گلشن اہل بیت بے کسی کے عالم میں لٹتا رہا۔ سلام ہو فرزندان مسلم جنہوں نے اپنے معصوم خون سے دامن صحابہ کو مقدس و مطہر کر دیا اور دنیا پر ثابت کر دیا کہ مظلوموں کو خون چھپاتے نہیں چھپتا۔ ایک نہ ایک دن ظالم کی صفائی کو تاریخ کے عدالت میں لا کھڑا کرتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا خط پڑھ کر کوفہ روانہ ہو گئے۔ آپ کو راستے میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ اس سے بہت افسردہ ہوئے، مگر جو ارادہ اور فیصلہ فرما چکے تھے اس پر قائم رہے۔ اپنے جانثار ساتھیوں کو بلا کر انہیں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنائی، مسلم کی یتیم بچی کو پیار کیا اور فرمایا یہاں تک کہ یہ قافلہ اہل بیت مسلسل سفر کر کے میدان کربلا پہنچ گیا۔ جو ہی حضرت حسین میدان کربلا میں پہنچے، ابن زیاد کی فوج آپ کا راستہ روکنے کے لیے پہنچ چکی تھی۔ حضرت حسین نے بے وفا فوجیوں کو بتایا کہ میں خود نہیں آیا بلکہ دل مزدر سے پوچھ، اے بزم رونق، میں خود آیا نہیں، بلایا گیا ہوں۔ آپ نے کوفیوں کی طرف سے لکھے ہوئے خطوط ان کے سامنے ڈھیر کرتے ہوئے کہا، دیکھیے یہ آپ
حضرات کے ہی تحریر کردہ خطوط ہیں، میں نے یہ سفر آپ کے مجبور کرنے پر کیا ہے، اب اگر تم اپنے کیے سے منحرف ہو گئے، غداری کا معاملہ کیا تو مجھے کوئی اصرار نہیں ہے۔ اب میرے اور تمہارے لیے 3 شکلیں ہیں جو اس مسئلے کا صحیح حل ہو سکتی ہیں، ان میں کوئی شکل اختیار کر لی جائے تو ہو سکتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اولاً مجھے واپس جانے دو، دوسرا مجھے یزید سے براہ راست بات کرنے دو، تیسرا مجھے اسلامی سلطنت کی سرحدوں پر جانے دو۔ مگر ابن زیاد اور ان کے حواری کسی بات پر آمادہ نہ ہوئے اور ان بے وفاؤں کوفیوں نے آپ کا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا جو روز بروز بڑھتا چلا گیا، اور بالآخر آپ کو اس المناک اور خونی واقعے کا شکار ہونا پڑا جو حادثہ کربلا کے نام سے تاریخ کا ایک المناک اور ناقابل فراموش حادثہ بن گیا۔ حضرات گرامی، میدان کربلا میں حضرت حسین نے وہ تمام اسباق دہرائے جو مدینہ یونیورسٹی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پڑھے تھے۔ حضرت حسین نے میدان کربلا میں خطبہ دیتے ہوئے کوفیوں کے چہرے سے بے نقاب الٹ دی، مگر ان کے دل پتھر ہو چکے تھے، ان کے کان بہرے ہو گئے تھے، ان کی آنکھوں کا پانی مر چکا تھا، اس لیے انہوں نے نواز رسول کو بے یار و مددگار کر کے شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کے جانثاروں نے بھی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کیا، وفا اور محبت کا ایک ایسا مثال قائم کر گئے جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ جب جانثاران حسین نے جان کی بازی لگا کر میدان کربلا کو لالہ زار بنا گئے تو سیدنا حسین کے لخت جگر حضرت علی اکبر بھی میدان میں آ گئے۔ علی اکبر حسین کی تصویر تھا اور میدان کربلا میں اپنے والد کی آخری تقریر تھا، ایسی تقریر جو زندہ جاوید رہے گی، جس کے جسم پر دشمنوں کا تیر پہ تیر تھا، لیکن علی اکبر بتقدیر تھا، شیر کی طرح آیا اور رجز یعنی شیر پڑھتا ہوا جام شہادت نوش کر گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کی جوان لاش اٹھا کر خیمے میں لائے اور اپنی چادر جس میں علی اکبر پر ڈال دی، خداوند قدوس کے دربار میں ہاتھ بلند کر کے کہا، مولا تیرے دین کے لیے میری زندگی کا عظیم سرمایہ ہے، یہ حاضر ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، خواتین کے خیمے سے آواز آتی ہے کہ حسین علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس پیاس بجھانے کے لیے کچھ کیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بچے کو سینے سے لگا کر دشمنوں کے ہجوم کی طرف بڑھے، کیا پانی لینے کے لیے؟ نہیں، ہرگز نہیں، صرف یہ کہنے کے لیے کہ ظالموں، جو بچہ چل کر آ سکتا تھا وہ چل کر آیا، ایک بہادر کی طرح جام شہادت نوش کر گیا۔ یہ معصوم علی اصغر ہے، اس سے چلا نہیں جا سکتا، اسے خود لے آیا ہوں۔ اہل بیت کے چمن کا یہ پھول حاضر ہے، تم اپنی حسرت نکال لو۔ دشمن کا تیر آتا اور علی اصغر کے سینے کو چھلنی کرتا ہوا چلا جاتا۔ حسین کا یہ معصوم پھول بھی سو گیا۔ باپ اپنے لاڈلے کے خون شہادت سے کربلا کے ریگزار کو گواہ بناتا ہوا خیمے کی طرف جاتا ہے۔ خواتین اہل بیت نے جب اس ننھی سی لاش کو دیکھا تو ایک قیامت برپا ہو گئی، مگر انہیں صبر دلایا گیا، انہیں اسلام کی ان 1000 ماؤں کی صبر کی داستانیں یاد آ گئیں جن کے جوان فرزند اسلام کے غزوات میں شہید ہو گئے مگر زبان سے اف تک نہ کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین، اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں آتے ہیں۔ حسین نے اپنے چچا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت انہی زخمی حالت خدا کے حضور سجدہ ریز میں دیکھا تھا، اور حضرت حسین نے انہی درسگاہوں میں تربیت حاصل کی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں خلفائے راشدین کے سجدوں کو تازہ کر گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سر اٹھایا تو دشمن کا ایک انبوہ کی شکل میں تنہا حسین پر حملہ آور ہو گیا، اور وہ اسد اللہ کا بیٹا اور مدینہ یونیورسٹی کا جنرل دین کے لیے، اسلام کے لیے، صحابہ کے لیے اپنی جان کی بازی لگایا اور ثابت کر گیا کہ حسین اور اس کا خاندان کٹ تو سکتا ہے مگر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ حسین نے نقطۂ توحید سکھایا
کہ میں پورے خاندان کو قربان کر جاؤں گا، غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ محترم سامعین، اگر یزید اور اس کے غلط نظام کو حضرت حسین نے نہیں مانا اور یقیناً نہیں مانا تو اس سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ اگر خلفائے الثلاثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کو بھی حضرت علی اور حسن و حسین رضی اللہ عنہ دور یزید کی طرح سمجھتے تو گردنیں کٹا دیتے، جو آج کے شیعہ کہتے ہیں کہ خلافت حضرت علی کو ملنی تھی مگر زبردستی ظلمن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلافت مل گئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ صحابہ ثلاثہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیے۔ معلوم ہوا کہ کربلا کا پورا واقعہ خلفائے ثلاثہ کی صداقت کو منہ بولتی ہے، تصویر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور پورے امت مسلمہ کو شہادت حسین اور دیگر صحابہ کی شہادت کو ہمارے لیے مشعل راہ بنائے، اور ہمیں اہل بیت اور تمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو ہمارے دل میں ڈال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔